اور آئندہ کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل آنریبل جسٹس صاحب نے ایک آرڈر کیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ آج یعنی 31 دسمبر کو کرائے جائیں۔ بلدیاتی الیکشن کرانے کا یہ جو آرڈر ہے یہ کل شام تقریباً 5 بجے کے قریب یعنی مغرب کے ٹائم پہ سنایا گیا۔ عدالت کا فیصلہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ عدالتوں کے احترام اور ان کے فیصلے ماننے کے حوالے سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہمیں آج بھی عدالت کے فیصلے کا انتہائی احترام ہے، لیکن الیکشن کا جو عمل ہے اس کی جو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہوتی ہیں، جو انتظامی امور ہوتے ہیں، وہ کیا ایک رات میں ان کو کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ اہم سوال تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ 1000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پورے اسلام آباد میں قائم کیے گئے ہیں۔ اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ 20 سے 25 افراد کا عملہ، جن میں آپ کی سیکیورٹی کے لوگ، پولیس کے لوگ اور آپ کے الیکشن کمیشن کے افراد، پریزائڈنگ آفیسر، سب پریزائڈنگ آفیسر اور وہ تمام اگر شامل کیے جائیں، 20-25 لوگ ایک پریزائڈنگ آفیسر پہ، تو 20 سے 25 ہزار لوگ ایک رات میں موبلائز کرنے تھے، جن میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جن کا تعلق اسلام آباد کے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے ہے، اور وہاں پہ اس وقت چھٹیاں ہیں۔ وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھٹیاں منا رہے ہیں۔ تو عملی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 20-25 ہزار لوگوں کو، جن میں آدھی تعداد جو ہے خواتین کی ہے، جو خواتین ووٹرز کے لیے عملہ معزز خواتین کا تعینات کیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ بات، پھر جو الیکشن کمیشن کا جو سامان ہے اس کی ترسیل، پھر سیکیورٹی کے اداروں سے اضافی نفری لینا، تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ چونکہ انتظامی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دن کے اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جائے، اسی لیے آج اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکے۔ اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ عدالتی فیصلے کا بالکل احترام ہے، اور آج فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کے خلاف دائر کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آگے عدالت کا حکم ہوگا اس پہ منون عمل کرایا جائے گا۔ دوسری بات، اس وقت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور سٹیٹس کیا ہے اسلام آباد میں؟ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے دور حکومت میں اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن 2015 میں ہوا تھا، اور وہ پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا، لوکل باڈیز ایکٹ 2015۔ آج 2 باتیں ہو چکی ہیں۔ ایک تو جو الیکشن کمیشن، ایک تو اس ایکٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو جو اختیار دیا گیا ہے سیکشن 6 میں کہ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین آپ نے کرنا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے یونین کونسلز کی تعداد 101 سے 125 کر دی ہے۔ اس بنیاد پہ بھی اب بلدیاتی الیکشن جو کہ 31 دسمبر کو ہونا تھا، اس کی از سر 9 حلقہ بندیاں ہونی ہیں 125 یونین کونسلوں کے اوپر۔ اور یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے 24 دسمبر کے اپنے فیصلے میں سنا دیا ہے کہ یہ پریروگیٹو اور یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ نمبر آف یونین کونسلز ڈٹرمن کرے، جو اس وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے 125 یونین کونسلز کا تعین کیا جا چکا ہے، اور 125 یونین کونسلز میں نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ دوسری بات کہ جو ایکٹ تھا 2015 اس کی بھی امینڈمنٹ ہو چکی ہے، اور اسے اسمبلی پاس کر چکی ہے، اسے سینٹ پاس کر چکی ہے۔ 2 باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کیا گیا ہے کہ جو یونین کونسلز 125 میں نے آپ سے کہا، وہ اس ایکٹ کی امینڈمنٹ میں بھی مینشن کر دی گئی ہیں کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں یونین کونسلز 125 ہوں گی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات اس میں کی گئی ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ڈائریکٹ، اس میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ طریقے سے وہ ہوگا، انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا، پورے ضلع پہ وہ الیکشن ہوگا۔ یہ 2 امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہیں۔ اب وہ بل صدر صاحب کے پاس ہے، صدر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ 10 دن تک اسے رکھ سکتے ہیں۔ 4-5 دن گزر چکے ہیں، 5-6 دن میں اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹیکلی ایکٹ بن جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، گورنمنٹ نہیں کہتی۔ تو مجھے اب یہ بتائیں، میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ الیکشن آج
چھوڑ دیں یہ جو بھی ہے یہاں پہ ساری لٹیگیشن ہوئی ہے، کل جو فیصلہ ہوا، جو 24 دسمبر کو جو فیصلہ کیا گیا، اگر آج 31 دسمبر کو یہ الیکشن انہی 101 یونٹ کونسل پہ ہوتا ہے اور 6 دن بعد ایکٹ بن جاتا ہے جو بننا ہے اس نے انشاءاللہ، تو ان بلدیاتی نمائندوں کی اور ان منتخب چیئرمینوں کی جو میعاد تھی، جو عمر تھی، وہ 6 دن ہوتی صرف۔ 6 دن بعد انہوں نے خود بخود تحلیل ہو جانا ہے اور دوبارہ آپ کا الیکشن ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہوگا۔ یہ الیکشن آج اگر ہوتا تو یہ بلدیاتی نمائندے جو بھی منتخب ہوتے، یہ اپنا میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے، یہ اپنے ڈپٹی میئر منتخب نہیں کر سکتے تھے، میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی تھی، اس لیے کہ ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ اور آج جو آنریبل جج صاحب نے، اور ویری رائٹلی ہی سیڈ کہ جناب اتنے جو اخراجات ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن کر چکا ہے تیاری پہ، اس کا انہوں نے حساب مانگا، بالکل صحیح کیا، ظاہر ہے پبلک بنی ہے، کتنا خرچہ ہوا۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الیکشن اگر آج ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں اور یہ بلدیاتی نمائندے آپ صرف 6 دنوں کے لیے منتخب کرانا چاہتے ہیں، اور کس لیے کرانا چاہتے ہیں؟ جب یہ میئر نہیں منتخب کر سکتے، جب یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں بن سکتی، تو 6 دنوں کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کس حوالے سے انعقاد پذیر ہونا چاہتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ تو لہٰذا جو امینڈمنٹ ایکٹ میں ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 6 دن بعد اس نے ایکٹ بن جانا ہے اور اس کے بعد اس کے تناظر میں ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، اور اسلام آباد میں جو 125 یونٹ کونسلز ہیں ان کی حلقہ بندی بھی اثر نو ہوگی۔ اب میں یہ بات کرتا ہوں جی کہ جو جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا جعلسازوں کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوتا آیا ہے، مسلسل ہم جھوٹ سن رہے ہیں۔ ویسے تو ان کی سیاست ہے ہی مکر اور فریب پہ مبنی، لیکن جتنا جھوٹ انہوں نے اس الیکشن میں بولا، اور سب سے زیادہ فات چوہی صاحب وہاں وہ شروع ہوئے، انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے تو کینڈیڈیٹ ہی پورے نہیں ہیں، کبھی کہا 30 کینڈیڈیٹ ہیں 101 یونٹ کونسلز پہ، کبھی کہا 40 ہیں۔ میں اپنے بھائی فواد چودھری کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے اپنے گھر اپنے ضلع کی خبر لو۔ تمہارا بھائی جو الیکٹڈ ایم این اے ہے جیلم سے، وہ تمہاری جماعت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکا ہے۔ اپنے پہلے ضلع کی خبر لیں، اس کے بعد آ کے اسلام آباد میں آپ اپنے یہ جھوٹے بیانات اور جھوٹی منفی سیاست کریں۔ میں میڈیا کے سامنے اس سے پہلے بھی اور آج پھر اپنے اس وقت جو ہمارے بلدیاتی نمائندے اس الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور جو لڑ رہے تھے، وہ فہرست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صرف 2 یونٹ کونسلز کے علاوہ، اور وہ یونٹ کونسلز ڈیفنس ایریے کی ہیں، جس میں پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، ڈیفنس کا ایریا ہے، اس کے علاوہ 99 یونٹ کونسلز پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور چیئرمین جو ہے وہ اپنے تمام تر انتظامات ان کے مکمل ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ سب سے پہلا جھوٹا پروپیگنڈا، یہ لسٹ میرے سامنے ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ بے شک میڈیا کے بھائیوں کو دے دیں۔ دوسری بات کہ جناب اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف مسلسل پروپیگنڈا اور ڈرامہ کیے جا رہی ہے، مجھے اب یہ بتائیں کہ جو الیکشن ہمارے دور میں ہوئے بلدیات میں، اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہے، آخری الیکشن جو ہمارے دور میں ہوا 2015 میں، اس سے پہلے الیکشن جو ہے وہ 1979 میں ہوا تھا۔ تو یہ اعزاز پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہے کہ 1979 کے بعد 2015 میں پہلی دفعہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں، اور اس وقت گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہے اور وزیر اعظم ہے میاں محمد نواز شریف۔ وہ الیکشن ہمارے دور میں ہوئے، میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی، اور ان کی جو میعاد ہے وہ کب پوری ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جنوری 2021، 2021 جنوری میں وہ ادارے تحلیل ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت رہتی ہے اپریل 2022، یعنی 1 سال 4 مہینے۔ 1 سال 4 مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ یہ آج جو گلی گلی محلے محلے ڈرامے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنے دور حکومت میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جب بلدیاتی الیکشنوں کی مدت ختم ہو گئی تو 1 سال 4 مہینے آپ کی حکومت قائم رہی، آپ نے یہ الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ اور جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ادارے جو جنوری 2021 میں تحلیل ہوئے، اس کے بعد انہوں نے الیکشن شیڈیول دیا۔ جب الیکشن شیڈیول دیا، پاکستان تحریک انصاف
آرڈیننس لے کے آئی, لوکل باڈیز آرڈیننس 2021, یہ آپ میڈیا کے سب بھائیوں کو پتہ ہے. اس آرڈیننس میں بھی ڈائریکٹ میئر کے الیکشن کی بات کی گئی. جو بات آج ہم کر رہے ہیں, ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی سپورٹ کر رہے ہیں. جو اپنے آرڈیننس میں آپ لے کے آئے تھے ڈائریکٹ میئر کا الیکشن ہو, وہ آرڈیننس عدالت کے ذریعے سیٹ اسائڈ ہوا اور اس کے بعد یہ عمل چلتا رہا. آپ کی حکومت چلی گئی, لیکن 1 سال 4 مہینے نہ تو آپ انٹرسٹڈ تھے بلدیات کے الیکشن میں اور نہ آپ یہ الیکشن جو ہے کروا سکے ہیں. دوسری بات, پنجاب کی صورتحال لیں. آج آپ اداروں کو پہلے تو گالیاں دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ادارے بڑے قابل احترام ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جناب کہ عدالتی حکم جو ہے, جو میں نے کہا کہ انتظامی بنیادوں کے اوپر ممکن نہیں تھا, اس پہ آپ آج باتیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عدالتی حکم پہ عمل پیرا نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں ان سے, پاکستان تحریک انصاف سے, کہ پنجاب میں جب آپ حکومت میں آئے 2018 میں, تو سب سے پہلے آپ نے بلدیاتی نمائندے جو ہیں انہیں آپ نے معطل کیا. پورے پنجاب میں تمام لوکل باڈیز کے اداروں کو پی ٹی آئی حکومت نے سسپینڈ کیا سب سے پہلے. اس کے بعد وہ بحال ہوئے. کہاں سے بحال ہوئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اس کی بحالی کے بعد کیا آپ نے ان بلدیاتی نمائندوں کو اپنے دفتروں کا چارج لینے دیا؟ دفتر کھولے آپ نے. وہ ضلع کونسل کے چیئرمین, وہ یونٹ کونسل کے چیئرمین, وہ اپنے دفتروں کے لان میں میٹنگ کرتے رہے. آپ نے انہیں دفتروں میں نہیں گھسنے دیا. یہ ہے آپ کی عزت بلدیاتی اداروں کے لیے, بلدیاتی نمائندوں کے لیے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں اپنے مکروہ پراپوگنڈے کے ذریعے آپ یہ بات قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو بلدیاتی اداروں کے بہت حق میں ہیں؟ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, 13 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے پنجاب کی. آپ نے وہاں پہ یہ ادارے معطل رکھے. اور پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے بحال کیے, سپریم کورٹ میں دوبارہ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی, آپ اس میں بھی پیش نہیں ہوئے. اور جب تک آپ حکومت میں رہے آپ نے بلدیاتی نمائندوں کو اور اداروں کو نہ بحال ہونے کے باوجود نہ چارج دیا اور نہ اس کے بعد آپ نے وہاں پہ الیکشن ہونے دیے. تو یہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کی کہانی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھی ہے. اور آج یہاں پہ بڑا پروپیگنڈا جناب, ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں بلدیاتی اداروں کے اور ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں. پھر 4 سال میں مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس الیکشن کو فیس نہیں کرنا چاہتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کریڈٹ میں اسلام آباد میں کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں, کون سی ایسی خدمت آپ نے اسلام آباد کی ہے جس کی بنیاد پہ یہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کیا جو آپ کے جھوٹے ڈرامے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر؟ کیا جو آپ اداروں کی تذلیل کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر؟ عمران خان کی منفی سیاست کے اوپر؟ وہ بھی دن بدن ایکسپوز ہو رہی ہے. ہر آنے والا دن عمران خان کی منفی سیاست کو, جھوٹی سیاست کو, ان کے فریب کو, ان کے مکر کو, ان کی دوہری شخصیت کو ایکسپوز کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری سیاست اگلے چند دن نہیں تو چند مہینے کی ہے. اس سے زیادہ وہ اب سروائیو کرنے والے نہیں ہیں پاکستان کی سیاست میں. اسلام آباد کی آپ نے جو 2-3 پروجیکٹ شروع کیے 4 سال تک ان کو لٹکائی رکھا, ایک پروجیکٹ آپ مکمل نہیں کر سکے. رورل ایریا میں کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہو, اسلام آباد سٹی میں کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہو؟ ہاں اگر آپ نے کیا تو اسلام آباد میں جو ہمارے کوئی گرین پارکس ہیں, جیسے یہ گرلز لگی ہوئی ہیں, ان گرلز کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کا رنگ کر دیا, جگہ جگہ آپ نے بورڈ اویزاں کر دیے. اس کے علاوہ آپ کوئی خدمت کی سیاست یہاں نہیں کر سکے. ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا جو ہمارے دور حکومت ہے, جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہ الیکشنز ہوئے تھے 2015 میں, ہمارے اس میٹروپولیٹن کارپوریشن میں مسلم لیگ نون کے میئر منتخب ہوئے, انہوں نے اپنے دور میں ڈیلیور کیا. ہم نے کوئی 150 سے زیادہ اس وقت بھی دیہات میں سوئی گیس دی, پانی کے پروجیکٹس دیے, بجلی کے پروجیکٹس دیے, روڈز بنی, کارپیٹنگ ہوئی. اس کے علاوہ کئی اور ایسے ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں جو سی ڈی اے کے ڈپارٹمنٹ سے کیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ دور حکومت میں موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, جو مشہور ہے شہباز اسپیڈ کے نام سے, ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے جو منصوبے, جو پیکیجز
आ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं मीडिया के सामने उनका रखूँगा पूरा प्रोग्राम, और हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का रूरल एरिया, इस्लामाबाद का सिटी एरिया, इनकी डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारी इस गवर्नमेंट के पास क्या है। मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो मसाइल बाराकऊ के हैं, चिराग के हैं, रवात के हैं, शकरियाल के हैं, वो मसाइल G10 के नहीं हैं, F6 के नहीं हैं, G6 के नहीं हैं, लेकिन शहरों के मसाइल बहरहाल मौजूद हैं, हमें पता है इस बात का। हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आएंगे। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें इदारों का भी एहतराम है, हमें अदालती फ़ैसलों का भी एहतराम है, और हम आइंदा भी, पहले भी उन पर अमल किया, आइंदा भी करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी, आप ये कहें कि ऑब्स्टिकल थी, ऐसी एक इंतज़ामी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज इलेक्शन इनेकाद पजीर नहीं हो सके। आज जगह जगह मैं देख रहा हूँ, कभी कोई दीवारों पे फलांग रहे हैं, कभी स्कूलों के गेट पे खड़े होकर रो रहे हैं। तो मैं उन्हें कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, कि रोने धोने से, छलांगे मारने से, ड्रामे से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आए मैदान में मुकाबला करें। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि यहाँ से अगला मेयर मुस्लिम लीग नून का बनेगा और डायरेक्ट इलेक्शन से बनेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम अपने खिदमत से ये इंशाअल्लाह ताला साबित करेंगे कि जो फैसला होगा इस्लामाबाद की आवाम का वो बेहतरीन फैसला होगा। जी प्लीज़, थैंक यू। पिछले दौर हुकूमत में इस्लामाबाद में गैस और बिजली के मीटरों पर पाबंदी लगी थी, और जो आपने लगवाई थी और कोर्ट के थ्रू अभी तक लगी हुई थी। आप बता दें, गोरी टाउन का इतना बड़ा एरिया है और पूरे इस्लामाबाद का एरिया है, आपने सिर्फ अपनी ज़मीनों के लिए वो सारा काम किया था। बता दें वो कब पाबंदी खत्म हुई? सवाल से ज़्यादा आपने कुछ, मैं ये कहूँगा कि जो हकीकत में मबनी नहीं है वो कमेंट्स किए हैं, बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। पहली बात कि पाबंदी हमने नहीं लगाई थी, पाबंदी जो है वो कोर्ट के ज़रिए लगी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। मैं सुई गैस के मीटर्स की बात कर रहा हूँ, और उसकी वजह ये थी कि बेशुमार दरखास्तें इस्लामाबाद में उन सोसाइटीज़ कि जिनके पास NOC नहीं है उसके हवाले से गई थी, और उस पर पाबंदी लगी कि जनाब जहाँ NOC हो जिस सोसाइटी के पास, सिर्फ उसे कनेक्शन दिए जाएँ। मैं सिर्फ, आपने एक सोसाइटी का नाम लिया, गौरी टाउन का नाम आपने लिया, वो सिर्फ एक नहीं है, ऐसी सैकड़ों सोसाइटियाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। अगर गौरी टाउन को किसी ने टारगेट किया तो ज़्यादती की है। ऐसी सैकड़ों सोसाइटियाँ मौजूद हैं कि जिनके पास NOC नहीं है, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम चेयरमैन CDA के साथ कल हमारी 3 घंटे की मीटिंग हुई है। आप लोग CDA को भी कवर करते हैं, आपको पता है, मैं और अंजुम वकील खान साहब, इन्हीं मामलात के ऊपर। इस्लामाबाद में कुछ प्लाजाज को रूरल एरिया में सील किया गया, जुर्माना किया गया। मैंने सबसे पहले CDA से एहतजाज किया। ये नुक्ता भी कल हमने वहाँ पे रखा कि प्राइवेट लैंड ओनर्स जो हमारे रूरल एरिया हैं, जैसे मैंने नाम लिए चंद आपके सामने, सुहान, लेतरार रोड, खन्ना, रवात, बाराकऊ, बनीगाला, जो प्राइवेट हैं, वहाँ पे किस हैसियत में CDA जाके उन प्लाजों को सील कर सकता है, कैसे दुकानें बंद कर सकता है। इसके लिए एक जामिया हिकमत अमली और स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, और सुई गैस के मीटर इंशाल्लाह ताला खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, और ये पाबंदी बाय दी वे गैस की कमी की वजह से पूरे मुल्क में भी है। तो अगर पूरे मुल्क में बैन है सुई गैस की फर्दर पाइप लाइनों पर या मीटरों पर, तो इस्लामाबाद के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि हमें स्पेशल एग्जाम्पशन दी जाए और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अदालत ने भी ये सवाल पूछा कि ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, 12 दिन पहले क्यों आया, जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, तो इसका जवाब वफाक की तरफ से जमा नहीं करवाया गया था। इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा, ये अदालत ने भी पूछा कि जिस सारी तैयारियां होंगी, आप भी कह रहे हैं आपके उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया 101 यूनियन कौंसिल में, तो ये 12 दिन पहले जब अरबों रुपया लग गया, करोड़ों रुपया इलेक्शन कमीशन का भी, पंचायती नुमाइंदों का भी, इस पे क्या कहेंगे? देखें मैं भाई, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि 125 यूनियन काउंसिल्स क्यों की गई, इसमें आबादी के हवाले से जो अदाद व शुमार हैं वो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने भी रखे। उसके बाद इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल बेंच के सामने भी हुई, वहाँ पे भी रखे, उसे तस्लीम किया गया, हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया कि किन वजूहात की बुनियाद पे ये 125 की गई हैं, और जो कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, इस्तेहकाक है एक्ट में जो सेक्शन 6 है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद बल्दियाती हाई कोर्ट के फौरी बल्दियाती इलेक्शन के